السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل ٹرو ایڈوائس پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہوئی اور ان کی خطا کیا تھی اور پھر اس خطا کی معافی کیسے ملی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا۔ آدم کا پہلے پتلا بنایا جو کہ کئی ہزار سالوں تک سوکھتا رہا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی تو پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور یہی وہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی انسان کو چھینک آئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے اپنے ارد گرد تمام فرشتوں کو پایا جو کہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں اس شخص کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک پر اعتراض کیا، کیا تو ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین پر جا کر فساد پیدا کرے گا؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ کیا ہم تیرے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس پر خدا نے کہا، اے فرشتو، جو زمین و آسمان میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے ان تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ خدا نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے کس شے نے روکا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ یہ انسان مٹی کا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اس پر اللہ شیطان پر غضبناک ہوا اور اسے اپنی جنت سے نکال دیا، کیونکہ اس نے غرور و تکبر کیا اور خدا کی نافرمانی کی۔ وہ مایوس ہوا اور ذلیل و خوار ہوا۔ اس نے جاتے ہوئے خدا تعالیٰ سے ایک مطالبہ کیا کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں گا، میں ان کو ہمیشہ تجھ سے دور رکھوں گا اور ہمیشہ انہیں گمراہ ہی کرتا رہوں گا۔ خدا نے اسے مہلت دی کہ جا شیطان، جو میرے حقیقی بندے ہوئے وہ تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس دن سے شیطان انسان کا کھلا دشمن ٹھہرا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ شیطان سے بچو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہیں، یہاں کھائیں پئیں، عیش کریں، آرام کریں، مگر اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ کئی تفاسیر وہ درخت بیری اور زیتون کا بتاتی ہیں۔ آدم اور اس کی بیوی جنت میں رہنے لگے اور خوب عیش و آرام کیا، مگر یہ بات شیطان کو پسند نہ آئی۔ اس نے حسد کیا کہ کیوں نہ میں ان دونوں کے بہکاؤں اور انہیں گمراہ کروں۔ وہ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کے پاس گیا اور انہیں بہکایا کہ خدا نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا۔ جیسے ہی انہوں نے چکھا، آواز قدرت آئی، اے آدم، تو نے خطا کی ہے اور اس خطا کی سزا یہ ہے کہ تم اسی وقت جنت سے نکالے جا رہے ہو۔ اس پر امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اس دنیاوی وقت کے مطابق آدم اور اس کی بیوی حوا
صرف 7.5 گھنٹے کے لیے جنت میں رہے۔ اب آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا زمین پر اتر آئے تو کئی سالوں تک ایک دوسرے سے علیحدہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور رو رو کر معافی طلب کی۔ اس پر خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خدا کا پہلا گھر بنایا جو کہ خانہ کعبہ کہلاتا ہے۔ اس کا طواف کیا اور خدا سے اپنی خطا کی معافی طلب کی۔ اس پر خدا نے انہیں معاف کیا۔ مسلمان اسی لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی خطائیں ہوں وہاں سے ہر خطا کار کو معافی مل جاتی ہے۔ آدم کی خطا معاف ہوئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بیوی حوا ملی۔ آدم علیہ السلام کی یہ کہانی اور یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی خطا کار ہو، وہ سچے دل سے خدا سے توبہ کرے تو خدا اسے بخش دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کام ہی اپنے گناہگار بندوں کو بخشنا ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مطلب کہ وہ تمام برائیاں ہیں اور ان برائیوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نہ غرور کرے، نہ تکبر کرے، کیونکہ یہ خدا کو بہت ناپسند ہیں اور خدا کے ہاں ان کی معافی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔